تیسرا جواب، اچھا جی قادری صاحب یہ بتاؤ کیا صحابہ نے بھی میلاد کیا ہے؟ میں کہا الحمدللہ میرے نبی کے صحابہ نے بھی میلاد کیا ہے۔ کتنے لکھے قادری صاحب ذرا جواب دے دیو۔ میں کہا جناب میں کتاب نال لے کے آیا ترمذی شریف تھلے مسلم شریف ہے، میں تینوں کو کھا دینا سمجھا دینا کیڑی گل ہے۔ ہاں 2 نمبر ہی تو ہے کوئی نہیں، گل 1 نمبر ہے۔ ہیں جی 1 نمبر بات تو 1 نمبر بندے کو نظر آئے گی نا، اور جس کے اندر خون حلالی ہوگا اسے نظر آئے گی، جس کے اندر 2 نمبر ڈالر ہوں گے اسے نظر کیا آئے گا؟ ہیں جی جس کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی اسے کیا نظر آئے گا؟ میں کہا جناب پہلے حلال اندر پاؤ پھر دیکھو نبی دا میلاد نظر آندا کہ نہیں آندا۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، ایک دن میرے اور آپ کے نبی صحابہ کی مجلس میں آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کیویں بیٹھے ہو؟ تواڈے بیٹھن دا مقصد کی ہے؟ عرض کیتا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، حضور ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں، یہاں ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے، یہ جلسہ ہم نے اس لیے منعقد کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ عرض کیا نذکر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ اور اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، اسلام کی ہدایت دی، وَمَنَّ عَلَيْنَا اور ہم پر احسان کیا، بِكَ آپ کو عطا فرما کے، ہم پر احسان فرمایا، بِكَ آپ کو عطا فرما کے، حضور آپ مل گئے، آپ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، پھر آپ کے صدقے رب نے ہمیں اسلام دیا، دین دیا، اس وجہ سے ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت اسی کی ترجمانی کرتے ہیں، فرماتے ہیں منا علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر کتنا احسان فرمایا، ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ کوئی کسی نے اپنا محبوب دیندا ہے، لیکن رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، جو اب بھی آقا کریم کی آمد پر خوشی نہ منائے وہ ناشکر آدمی ہے، اس سے بڑا کوئی ناشکرہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا جو آقا کریم کی میلاد میں آپ کی آمد پر خوش نہیں نہ ہوتا، نمازیں پڑھ پڑھ کے متھا کالا کر لے، رب کعبہ کی قسم کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہاں میں بات پکی کر رہا ہوں، میں نمازوں کی نفی نہیں کر رہا کہ نماز نہ پڑھے، نماز پڑھے مگر دل میں حضور کی محبت رکھ کے پھر پڑھے، پھر مزہ آئے گا۔ اگر حضور کا بغض رکھے گا، آمد کی خوشی کا اظہار نہیں کرے گا، کہنے کہ جی ایویں ہی گلا ہی نے بس اسی کیوں کریے، کیوں اپنا گھر سجائیے۔ میں کیا نبی تیرے واسطے آئے بھی نہیں، آئے ساڈے واسطے نہیں، تے ظاہر جندہ مہمان ہوندا خوشی وہی مناندا ہے نا۔ جلیا میں کہتا ہے پتہ ہی نہیں، اعلیٰ حضرت فرما گئے نے انہیں جانا، اونچی بات سے انہیں جانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں تو بڑے بڑے کافر بھی مان جائیں گے، ابو لہب بھی مان جائے گا، وہاں تیری اوقات ہی کیا تو نہیں مانے گا۔ مزہ تب ہے کہ آج مان، آج ماننے کا مزہ ہے، بس جب سانس نکل گئی پھر ویلیو ختم۔ آج ماننے کا مزہ ہے، اس لیے آج مانے گا تو مزہ آئے گا، نہیں تو کوئی مزہ نہیں۔ اچھا جی بات سمپل سی تھی، حضور نے پوچھا بھی کیویں بیٹھے ہو؟ حضور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں آپ کی صورت میں انعام فرمایا اور آپ کے صدقے ہمیں اللہ نے اسلام بھی دیا اور یہ دین بھی دیا، ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے سوال کیا، صحابہ نے جواب دے دیا، بات ختم تھی، لیکن حضور نے فرمایا، یہ حدیث پاک میرے سامنے، فرمایا باخدا واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو؟
صحابہ نے کہا قسم با خدا ہم حضور اس لیے بیٹھے ہیں۔ اب حضور نے صحابہ سے قسم لی، صحابہ نے قسم دی، حضور نے صحابہ سے حلف اٹھوایا، صحابہ نے اٹھایا۔ اب جب قسم صحابہ نے دے لی تو بظاہر صحابہ پریشان تھے کہ یہ قسم کا موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے، حضور نے ہم سے قسم کیوں لی ہے؟ پریشان تھے، چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے۔ حضور نے بھی دیکھ لیا، پہچان لیا کہ میرے غلام پریشان ہیں۔ فرمایا میرے غلاموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے قول و فعل پہ کوئی شک نہیں، مجھے تمہاری صداقت پہ شک نہیں ہے، میں نے آپ سے قسم کسی تہمت کی بنا پہ تم سے نہیں لی، بلکہ بات یہ ہے کہ جب تم یہاں بیٹھ کے یہ سارا ذکر کر رہے تھے اتانی جبریل اتانی جبریل اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے خبر دی۔ میں نے کہنے لگے یا رسول اللہ تسی حجرے جی بیٹھے ہو، ذرا باہر تے تشریف لے آؤ، آقا ذرا باہر تے آؤ، باہر دا منظر دیکھو۔ فرمایا گل کیے پتہ سارا یہ، فرمایا گل کی حضور ذرا باہر تے آؤ۔ آقا کریم دروازہ کھول کے جدو باہر آئے تے جبریل نے ہاتھ پھڑ کے کیا حضور ویکھ رہے ہو تھوڑے صحابہ کی کر دے پہنے؟ فرمایا ہاں ویکھ رہا۔ عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر آپ کے اصحاب کے اس عمل پر فخر فرما رہا ہے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر ناز فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا کام تھا، وہ عمل کیا تھا جو صحابہ بیٹھ کے کر رہے تھے؟ وہ عمل یہی تھا، صحابہ کہہ رہے تھے مل گئے مصطفیٰ، کنجوسی نہیں کرنی، کنجوسی نہیں کرنی، کنجوسی نہیں کرنی، بخل بھی نہیں کرنا، میلاد دا لنگر بھی تسی کھاندے ہو، داتا صاحب دا لنگر بھی تسی کھاندے ہو، 11ویں دا لنگر بھی تسی کھاندے ہو، سارا لنگر کھا کے ہضم بھی کر جاندے، بولو نہ تے پھر حلال کیوں ہوئے گا؟ ذرا جاگ لا کے بولو، تیز لا کے اور کیا چاہیے مل گئے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، کہا جی اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ کے اس عمل پر فرشتوں میں بیٹھ کے ناز فرما رہا ہے۔ صحابہ مسجد نبوی شریف میں حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں اور آج ہم نور مدینہ مسجد میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں رونگٹے کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ میرے نبی کا فرمان سن کے چہرے تو آپ کے کھلے ہوئے مجھے نظر آ ہی رہے ہیں کہ چہرے کھلتے اسی کے ہیں جس کے دل میں آقا جانے جانا کی محبت ہو۔ دوسرا بندہ خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ جیڑیاں میں گلاں کر رہے ہیں نا اسی تیر تنا جناب آر پار ہوں دیا نے دوسرے بندیاں دے، وہ خوش نہیں ہو سکتے۔ ان کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں، آپ کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ محبت کی بات ہے نا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ کے اس عمل پر فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔